بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یہ سبق نمبر 96 ہے، آیت نمبر 46۔ تو اس آیت کا عنوان ہے خاشعین کی، یعنی خشوع کیسے حاصل ہوگا اور خشوع کی صفت ہے، پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے خاشعین معنی عاجزی کرنے والے، الذین وہ لوگ ہیں، یظنون جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب کے سامنے جزا اور سزا کے لیے پیش ہوں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یقین کرتے اس بات پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ پہلے درس میں یہ بات ذکر تھی کہ خشوع جو ہے وہ دل کی صفت ہے کہ دل کے اندر خوف اور ڈر اور عاجزی ہو، جس کا اثر انسان کے اعضاء اور بدن پر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں خاموشی، سکون اور اطمینان رہتا ہے، اور اسی خشوع کی وجہ سے انسان کے اندر صبر اور صلاۃ کی پابندی، نماز اور صبر پیدا ہوتا ہے، اور نماز اور صبر جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر یعنی دین کی استقامت اور دین مضبوط ہوتا ہے۔ استقامت فی الدین کی صفت حاصل ہوتی ہے کہ وہ انسان دین میں مضبوط رہتا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے خشوع کی 4 چیزیں ذکر کی ہے کہ 4 چیزیں جب انسان میں ہو تو اسے خشوع حاصل ہوتا ہے کہ تصدیق بما انزل اللہ، اللہ کی کتاب کی تصدیق، اور یقین بالایمان، ایمان کے اوپر یقین ہو، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر، اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے پناہ مانگے، اور تواضع عاجزی ہو، تو یہ خشوع ان 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم نخعی کا جو قول ذکر کیا سفیان ثوری سے کہ خشوع اس کو نہیں کہتے کہ انسان خشک روٹی کھائے اور پرانے کپڑے پہنے اور بظاہر اپنے آپ کو جھکا ہوا اور عاجز بنائے، بلکہ خشوع وہ یہ ہے کہ اس آدمی کے سامنے غریب اور امیر برابر ہوں، اور اللہ کے فرض کے ادائیگی میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اور اس کے دل میں عاجزی ہو، تو خشوع اس کو کہا جاتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو، یہ الخاشعین کی صفت موضحہ ہے، یعنی خشوع کی کیسے حاصل ہوگا اور خشوع کی مزید وضاحت کیا ہے وہ اس کا ذکر ہے، یا اس کے لیے یہ بمنزلہ علت کے ہے کہ یہ خشوع کیسے پیدا ہوگا اور خشوع کی علت کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف اور ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جزا اور سزا کے لیے پیش ہونے کا انسان کے دل میں خوف اور ڈر ہو، اور اس بات کا انسان کے دل میں یہ یقین ہو کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، مر جانا ہے، تو قبر کا اور جنت کا اور جہنم کا اور حساب کتاب کے لیے انسان یہ دھیان اور سوچ رکھے، تو انسان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہونے سے خشوع پیدا ہوتا ہے، اور جب خشوع پیدا ہوگا تو انسان کے اندر صبر اور صلاۃ، صبر پیدا ہوگا مصیبتوں پر، نیکیوں پر وہ صبر اور استقامت پیدا ہوگی، اور نماز کا عادی بنے گا، اور اسی کی وجہ سے استقامت دین حاصل ہوگا، یعنی دین پر مضبوط ہوگا۔ گویا کہ ہر ایک ثانی مسئلہ جو ہے وہ پہلے کے لیے علت ہے۔ گویا کہ ولا تکونوا اول کافر، کہ کفر اور اشتراء اور تلبیس اور کتمان حق جیسی بیماریاں ہیں، ان کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیں، یا جیسے باقی لوگ منقاد ہیں ان کے ساتھ آپ بھی تابعدار بن جائیں، اور عمل کریں، ترک عمل نہ کریں بلکہ عمل کریں گے تو آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی۔ پھر ان صفات کا حصول کیسا ہوگا کہ نماز، زکوٰۃ اور عاجزی، تو ان کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر اور صلاۃ ہو، دین کے اوپر صبر کرے، معصیت سے صبر کرے، گناہ سے بچے، اور نماز کی پابندی کرے، اور نماز کے اندر جو پابندی ہے وہ خشوع سے حاصل ہوگی، اور خشوع جو ہے وہ آخرت اور قبر کا مراقبہ اور سوچ اور دھیان سے حاصل ہوگا۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں۔ لفظ ظن جو ہے یہ عرب کے ہاں شک
کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی شک کو بھی ظن کہتے ہیں اور یقین کو بھی ظن کہتے ہیں اور جانب راجح کو یعنی گمان کو بھی ظن کہتے ہیں۔ تو ظن کے مختلف معنی ہیں۔ الذین یظنون، یہ لفظ ظن جو ہے یہ یقین کے معنی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کے بعد ان آ جائے، تو جیسے اسی آیت کے اندر ہے الذین یظنون انہم، یا ان آیا ہے تو اس وقت یہ یقین کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی یہ شک کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی یہ گمان کے معنی میں ہوتا ہے، جانب راجح کو کہا جاتا ہے۔ تو الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مل جانے والے ہیں حساب اور کتاب کے لیے۔ ملاقو ربہم کا معنی ایک کہ لقاء اور رب سے مراد رؤیت اللہ فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں دیدار مراد ہے۔ دوسرا معنی لقاء اور رب کا وہ موت ہے، مر جانا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، کہ انسان مر گیا تو اللہ سے ملے گا۔ اور تیسرا معنی ہے لقاء اور رب کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا جزا اور سزا کے لیے۔ اور لقاء اور رب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور ترغیب رکھنا۔ تو یہاں ملاقو ربہم سے تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جزا اور حساب کے لیے پیش ہونے والا معنی ہے۔ تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ خاشعین وہ لوگ ہیں یظنون، جو یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ یہ اپنے رب کے سامنے جزا اور سزا کے لیے پیش ہوں گے۔ اور جب اگر لقاء رب سے مراد رؤیت اللہ فی الجنہ ہو، یعنی جنت میں اللہ کا دیدار ہو، جیسے تفسیر خازن نے کہا ہے، تو اس صورت میں یظنون یقین کے معنی میں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر اور جنت میں جانا یہ تو کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں اپنے بارے میں، تو یظنون امید کے معنی میں ہوگا، گمان کے معنی میں۔ وہ لوگ ہیں جو امید کرتے ہیں اور جو گمان کرتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں گے، یعنی جنت میں دیدار حاصل کریں گے۔ لیکن پہلا والا معنی جو ہے کہ وہ جزا اور سزا کے لیے پیش ہونا، اور یظنون بمعنی یقین کے، وہ ترجمہ راجح اور اصح ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں یظنون انہم ملاقو ربہم سے اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ تشبیہاً مراد ہے، حقیقت میں مراد نہیں ہے۔ جیسے حدیث جبریل کے اندر ہے کہ تعبد اللہ کا انک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسا کریں جیسے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ یقین کریں، یہ گمان کریں کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں اس طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ معنی کے اعتبار سے پھر ترجمہ یہ ہوگا الذین یظنون، کہ معنی خشوع فی الصلاۃ، یہ پھر نماز کے ساتھ لگے گا کہ نماز میں خشوع کیسا پیدا کیا جائے گا، کہ الذین وہ لوگ یظنون جو خیال کرتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں نماز کے اندر کہ انہم ملاقو ربہم، کہ ان کو اللہ دیکھ رہا ہے یا یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ اس عقیدے کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو توجہ اور خشوع اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور ساتھ یہ خیال کریں کہ انہم الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ تو اس طرح کا وَأَنَّهُمْ، اور ساتھ ساتھ متقین وہ لوگ ہیں، خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الیہ راجعون، کے خاص اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو گویا کہ حاصل یہ نکلا کہ جب انسان یہ سوچ رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور قبر کا اور جنت اور جہنم کا حساب کتاب ذہن میں رکھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر نماز درست اور انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اور نماز جب انسان کی درست ہوتی ہے اور انسان نیکی کے اوپر استقامت پیدا ہو جاتی ہے تو دین اس کا مضبوط رہتا ہے، اور جب اس کا دین مضبوط رہے گا تو یہ تلبیس الحق، کتمان حق بھی نہیں کرے گا، حق کو چھپائے گا نہیں، حق کو گڑبڑ بھی نہیں کرے گا، ملائے گا خلط بھی نہیں کرے گا، اور اس طرح یہ اشتراء الدین، دین فروشی بھی نہیں کرے گا، اور کفر بالآیات بھی نہیں کرے گا۔ تو اس انداز سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اس رکوع کے اندر ان نیک اعمال کی ترغیب دی ہے اور ایسے امور کی طرف ترغیب دی ہے جو انسان کو دین میں تقویت پیدا کرے، اور ان امور سے احتراز اور تنبیہ کی ہے کہ جو ہادمۃ للدین، جن سے دین ٹوٹتا ہے، برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے، ان سے احتراز کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایسے امور کا ذکر ہے کہ جن سے خلافت باقی رہتی ہے اور دین کا قوام اور دین کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق